بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، جو لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں حالات پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ سندھ نکل آیا ہے، کراچی میں وکلاء نکلے ہیں، جذبے سے نکلے ہیں، ماحول بن گیا ہے۔ پورے سندھ سے وکلاء آئے، کراچی میں وکلاء کنونشن میں انہوں نے شرکت کی ہے، انہوں نے نعرے لگا دیے ہیں، 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج زور پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 27ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اس طرح کا منظم احتجاج پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب ہر صوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو ماحول ہے ہی، اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی بڑی تعداد میں وہاں سے لوگ نکلے ہیں۔ بلوچستان میں ماحول بنا ہوا ہے، سندھ میں لوگ نکل آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے پنجاب کا امتحان کہا جا رہا ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، سب سے زیادہ فسطائیت جبر پنجاب میں دیکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت خواتین گرفتار پنجاب میں ہیں۔ اس طرح وکلاء اگر پنجاب میں نکلتے ہیں تو آسان نہیں ہوگا، اگرچہ وہاں پر حکومت کی سطح پر ہم نے دیکھا ہے بارز میں بڑا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، کیونکہ سندھ نکل آیا ہے اور سندھ کے وکلاء نکل آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ دیکھیے یہ احتجاج بھی سندھ میں دیکھا گیا ہے، اب مومنٹم بن رہا ہے۔ یہ خواتین کا بھی احتجاج تھا سندھ میں، اور یہ وکلاء کے احتجاج کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسی طرح سے اب سندھ میں تو کم از کم یہ ہوا ہے کہ پولیس بے بس نظر آئی ہے۔ یہ آپ دیکھیے پولیس کے روکنے پہ وکلاء نہیں رکے اور احتجاج زور پکڑ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کراچی کے مناظر ہیں، سب سے بڑے شہر کے۔ تو جب سب سے بڑے شہر میں مومنٹم بن گیا ہے تو پھر چیزیں آگے آئیں گی ہی آئیں گی، یہ بات واضح ہے۔ صحافی شفقت علی قریشی ڈان نیوز سے وابستہ ہیں، یہ کہتے ہیں آج کی ملاقات میں ایک دوست نے کہا شفقت پائن تو اڈا رندہ تے ساڑھے تے ہی پھر گیا ہے۔ یعنی ایک ملاقات ہوئی یہاں پر، یہ آج بھی سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کچھ صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، غالباً اس ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوست نے کہا کہ آپ شفقت صاحب کہتے رہتے تھے رندہ پھرنے لگا ہے، رندہ پھر رہا ہے، یا یہ اس طرح کی بات کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ شفقت بھائی آپ رندہ پھرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہم پر ہی پھر رہا ہے، صحافیوں سمیت عام پاکستانیوں پر، عوام پر پھرتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت جس طرح دفعہ 144 کا نفاذ کر کے پکڑ دھکڑ گرفتاریاں نکل نہیں دیتے۔ ابھی اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو انہوں نے تو الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، ضمنی الیکشنز کا، لیکن اگر کسی جگہ لڑ بھی رہے ہیں تو وہاں پر گرفتاریاں ہیں، دفتر بند، کوئی ان کا بینر پلے کارڈ نہیں ہو سکتا۔ باقی سرکار خود شامل ہے، کس طرح سے جناب ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو جتوانا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے اتنا خوف ہے کہ کوئی بندہ نہ نکلے ہمارے مخالف۔ اکیلے دوڑ رہے ہیں پھر بھی خوف ہے، اکیلے بھاگتے ہوئے دوسری مخالف کو ہاتھ پاؤں بند کر دیے، آنکھیں بند کر کے کسی طرح سے وہ ہل نہیں سکتے، پھر بھی خوف ہے کہ ہم ہار نہ جائیں۔ اب سوچیں اکیلے دوڑ کے بھی اگر یہ حال ہے تو کیا ہوگا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ آج کی ملاقات میں ایک دوست نے کہا کہ جی وہ رندہ تو ہم پر پھر رہا ہے، عوام پر، صحافیوں پر، سب طبقوں پر۔ ساتھ کھڑی پی ٹی آئی کی ایک اہم شخصیت نے کہا فکر مت کریں، رندہ اب ہم پھیریں گے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ کیا پلان ہے تحریک انصاف کا، کیا ایسا کیا جانے والا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی اب رندہ ہم پھیریں گے۔ تو سنیے، عمران خان سے ملنے کے لیے احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ لوگ نہ آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں۔ جہاں چوٹ پہنچانے جا رہا ہوں پہنچے گی، یا جہاں چوٹ پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچے گی، جو کروں گا اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی۔ جو لوگ مل رہے ہیں کہنے بڑے تحمل مزاج ہیں، کوئی اس طرح نہیں کہ کوئی اتنے جذباتی عجیب و غریب گفتگو کر دیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، جتنے دہشت گرد ہیں ان کا علاج یہی ہے ان کو مارا جائے، لیکن معصوم لوگوں کی ہم نے جانیں بچانی ہیں، ہم دہشت گردوں کو ماریں گے، ہم ان کے خلاف ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں بچنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں جی NFC وارڈ میں آؤں گا، اپنے صوبے کی بات کروں گا، تو بڑے پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی احتجاج تو پھر ایسا ہوگا کہ ماضی کی بات آپ بھول جائیں کہ کوئی چائے پینے چلا گیا تھا KP ہاؤس، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کرسی بچانے کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق سرفراز بگٹی کی دبئی میں صدر آصف زرداری سے ملاقات کا وقت مانگا گیا، لیکن آصف زرداری نے سرفراز بگٹی سے فوری ملاقات سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آصف زرداری سرفراز بگٹی سے ناراض ہیں۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے کئی MPAs بھی سرفراز بگٹی سے شاید خوش نہیں۔ MPAs نے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے متعلق صدر آصف زرداری کو تحفظات سے آگاہ کر دیا کہ MPAs بھی ناراض ہیں
اور زرداری صاحب بھی ناراض ہیں. تو یہ تو ان کے چہیتے ہوتے تھے سرفراز بگٹی صاحب, یہ تو نگران وزیر داخلہ تھے اور پھر وہاں سے سیدھا پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائے گئے. تو پیپلز پارٹی ہی اب خوش نہیں رہی تو کیا بنے گا. وکلاء نکل رہے ہیں, مومنٹم بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا پنجاب کا امتحان ہے, پنجاب نکلتا ہے لیکن اس کو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا وکلاء نکلیں گے, دیگر طبقے نکلیں گے اور پھر حکومت بے بس ہو جائے گی. دفعہ 144 کی بھی پرواہ نہیں کریں گے لوگ. کے پی میں تو بات کچھ اور ہی ہے, بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں حالات اس طرح بن رہے ہیں. تو کچھ ہو رہا ہے, کچھ سینئر صحافی بھی اس پر اشاروں کے نامے میں بات کر رہے ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 27ویں ترمیم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے درخواست دی جو سپریم کورٹ نے وصول نہیں کی کہ یہ آئینی عدالت کا دار اختیار ہے. اب ٹرانسفر ججز معاملے میں بھی ہائی کورٹ کے 5 ججز نے درخواست وفاقی آئینی عدالت دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر ججز اپیل سپریم کورٹ کو واپس بھیجی جائے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یعنی آئینی عدالت پر کسی جج کا اعتماد نہیں ہے تو وکلاء اور عام سائلین کا کیا ہوگا. آئینی عدالت کے جج صاحب چیف جسٹس جو ہیں ان کے بارے میں اب ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے اور اس میں کوئی آئینی کیس ان کا درج نہیں کر سکے, کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے فلاں فلاں کیس میں. تو یہ تو حال ہے. تو ججز بھی کہہ رہے ہیں جی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف یا ہماری ٹرانسفر کے خلاف جو بھی ہے, جس طرح ججز کو ٹرانسفر کیا گیا وہ آئینی عدالت نہ سنیں, اس کے پاس کوئی جانا ہی نہیں چاہ رہا. یہ حالت ہے. سہیل آفریدی سے اس نے سوال کیا ایک صحافی نے, جی کیا خیبر پختونخوا پاکستان سے الگ ہونے جا رہا ہے. کو گھٹیا سوال کہا, اسے گھٹیا سوچ اور ذہنیت کا عکاس قرار دیا, مگر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اب حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کے گھٹیا سوال بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کس طرح کے سوالات اب لوگ کرنے لگے ہیں, سوچئے. یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ میٹنگ میں ججز کو نہ صرف شرمندہ کرنے کی کوشش کی بلکہ ٹریپ کرنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے ججز سے کہا میں خط نہیں پڑھتا, میں تو استعفے پڑھتا ہوں. اس پر صلاح الدین پنہور نے کہا میں بھی ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. جسٹس ہیں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ استعفیٰ پڑھتے ہیں تو میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. تو یحییٰ آفریدی نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا. یحییٰ آفریدی اس میٹنگ میں 27ویں ترمیم کی توثیق بھی چاہتے تھے جو کہ نہیں ہوئی. وہ چاہتے تھے جی سارے ججز کہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے 27ویں ترمیم, لیکن نہیں, ججز نہیں مانے. اور تو جی اب یہ دیکھیے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے, یہ فرزانہ علی صاحبہ ہیں, یہ سینئر صحافی ہیں اور آج نیوز کی یہ پشاور کی بیورو چیف ہیں, اور انہوں نے کہا ہے فرزانہ علی صاحبہ نے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ رواں سال عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. اور کس کس کو ایسا لگتا ہے یہ پوچھ رہی ہیں. جب صحافی ایسا کہے تو کچھ تو ہوتا ہے جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس لیے یہ آئے روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے اینٹی نارکوٹکس کے ذریعے ہمارے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی. ANF افسران کے انکار پر دوسرے صوبوں سے افسران کو لا کر یہ کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی. یعنی وہاں مقامی نے کہا ANF کے افسران نے ہم نہیں کریں گے, تو کہیں اور سے افسران لائے جا رہے ہیں جو سہیل آفریدی اور ان کی فیملی کے خلاف کارروائی کریں. یہ جی ڈان نیوز کی خبر ہے, اندازہ لگائیے کس کس طرح سے یہاں پر لوٹا جا رہا ہے. 600 ملین لاس ٹو انلیگل کرپٹو ٹرانزیکشن, 60 کروڑ ڈالر. پاکستان نے غیر قانونی کرپٹو ٹرانزیکشنز میں 600 ملین یعنی 60 کروڑ ڈالرز کھو دیے. ڈان رپورٹ کے مطابق لوگوں نے ایکسچینج کمپنیوں سے ڈالرز خرید کر کرپٹو کرنسیز میں لگائے اور اب 600 ملین ڈالرز کی بھاری رقم ایسے غائب ہوئی ہے کہ اس کا کوئی نشان ہی نہیں. لیں جی ساری کرنسی غائب ہو گئی ہے, کیا کرے بندہ. اس مرتبہ احتجاج کے دوران نہ کوئی چائے پینے کے پی ہاؤس آئے گا, نہ کوئی 12 اضلاع والا راستہ اپنائے گا. سہیل آفریدی کا احتجاج کے حوالے سے کلیئر کٹ انڈیا. تو اب آپ سوچ لیجیے کہ کیا ماحول بن رہا ہے, رندہ کس پر پھرنے والا ہے, کیا حالات بننے والے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.